میں نے جھک کر زمین میں پڑی ہوئی وہ جھنڈی اٹھا لی۔ رات ہونے والی موسلادھار بارش نے گھروں اور دیواروں پر لگی ہوئی جھنڈیوں کو زمین بوس کر دیا تھا۔ میں کچھ دیر اس جھنڈی کو دیکھتا رہا، پھر میں نے اسے اپنے ٹریک سوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ اس راستے پر نظر آنے والی پہلی جھنڈی بہت سال پہلے میرے باپ نے پاکستان کی سرزمین پر پہلا قدم رکھتے ہی وہاں کی مٹی کو ایک رومال میں باندھ کر اس طرح اپنی جیب میں رکھا تھا۔ مٹی کی وہ ننھی سی پوٹلی آج بھی میرے پاس محفوظ ہے، اور ہر سال کسی نہ کسی سڑک سے اٹھائی جانے والی ایک جھنڈی بھی شاید میرے کلیکشن دنیا کی عجیب ترین چیزوں پر مشتمل ہے۔ اپنے یوم آزادی کے بجائے اگلے دن کسی نہ کسی سڑک پر گری ہوئی کوئی پھٹی مسلی بھیگی ہوئی ایک جھنڈی، پھر میں اس جھنڈی کو تاریخ اور سن کے ساتھ اپنے البم میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ پچھلے 20 سال سے اسی مخصوص سڑک پر صبح کی سیر کے لیے آ رہا ہوں۔ برسات، سردی، گرمی، خزاں، بہار اور کئی موسم، کوئی تہوار میرا معمول نہیں بدل سکتا، حتیٰ کہ موسلادھار بارش اور تیز طوفان بھی۔ رات کی بارش نے ہر چیز کو گیلا کر رکھا ہے۔ تارکول کی سیاہ سڑک بھیگ کر کچھ اور چمکدار اور نمایاں ہو گئی ہے۔ سڑک کے کنارے لگے ہوئے درخت اور پودے بارش کے پانی میں دہل کر کچھ اور نکھر گئے ہیں۔ اس وقت بھی آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور شاید کچھ دیر بارش ایک بار پھر شروع ہو جائے گی۔ برسات کی ہوا میں وہی مخصوص نمی ہے جیسے پچھلے کئی سالوں سے اس موسم میں محسوس کرتا آ رہا ہوں۔ ہوا میں خنکی بھی ہے۔ کشمیر کی طرف سے آنے والی جھونکوں کی مرہون منت صبح سویرے اس سڑک پر ٹریفک غائب ہے، اور اس کے ساتھ گاڑیوں کا شور بھی۔ البتہ سڑک کے کنارے لگی ہوئی گھاس بھی جمع شدہ پانی سے محفوظ ہونے والے مینڈکوں کی آوازیں اس سناٹے کو توڑ رہی ہیں، اور کبھی کبھار سڑک کے کنارے لگے ہوئے درختوں کی گیلی شاخوں پر پناہ لینے والے پرندوں کی چمچماہٹ بھی۔ یہ اس علاقے کی سب سے خوبصورت سڑک ہے، اور میرا اس کا ساتھ اب 20 سال پر مشتمل ہے۔ 20 سال پہلے اس سڑک کے دائیں بائیں گھروں کی بہت محدود تعداد تھی۔ خالی پلاٹ سبزے سے ڈھکے رہتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اس سڑک پر کوئی ایک بھی خالی پلاٹ نہیں، مگر ہاں، گھروں کے آگے سڑک کے کنارے گھاس اور درخت ضرور باقی ہیں۔ میں اس سڑک پر چہل قدمی کرنے والا اکیلا شخص ہوں۔ میری عمر کے لوگ، نوجوان لڑکے، لڑکیاں، ادھیر عمر عورتیں، والدین کے ساتھ 10-12 سال کے بچے، وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی میرے پاس سے گزرتا جاتا ہے۔ پورا سال میں سڑک پر بڑی خاموشی کے ساتھ چیزوں پر غور کیے گزرتا رہتا ہوں، مگر سال میں ایک دن اس دن میں اس سڑک کے گزرتے ہوئے ماضی کے علاوہ اور کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچتا، اور وہ آج کا دن ہوتا ہے 15 اگست۔ 54 سال پہلے اس تاریخ کو میں نے اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ لفظ خاندان شاید میں جذبات میں آ کر استعمال کر گیا۔ میرے ساتھ صرف میرا باپ تھا، 47 سال کا ایک دکھ بھرا ادھموا قاتل۔ جس قافلے میں پاکستان آیا تھا اس میں کم از کم 6 قاتل تھے، باقی کے لوگ کیا تھے میں نہیں جانتا۔ سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں کا پہلا گروپ میرے پاس گزرنے والا ہے۔ ان کی آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی ہیں۔ 2025 تک پاکستان تقسیم ہو جائے گا۔ پچھلے 3 سالوں سے امریکن تھنک ٹینک یہی رپورٹ دے رہے ہیں، اور ان کے انداز صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ 2025 تو بہت دور ہے۔ جس طرح کے حالات ہیں یہ کام تو اس سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ 3 لوگوں کا میرا
ہم عمر گروپ اب میرے پاس سے گزر رہا ہے۔ ہم نے سر کے اشارے اور مسکراہٹوں سے سلام دعا کا تبادلہ کیا اور ایک دوسرے کے پاس سے گزر گئے۔ 2025 میں پاکستان ٹوٹ جائے گا، کیانی صاحب کا جملہ میرے ذہن میں اٹک گیا۔ میں 14 سال کا تھا جب میں اپنے باپ کے ساتھ پاکستان آیا۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد میرے باپ کا تعلق پٹیالہ سے تھا۔ وہ زمیندار تھا۔ 3 بہنوں اور 2 بھائیوں پر مشتمل ہمارا گھرانہ اس علاقے کے بہت کم مسلمان گھرانوں میں سے ایک تھا۔ ہم لوگ وہاں بڑے سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ تحریک پاکستان کا آغاز ہونے کے بعد ہم لوگوں کو کوئی زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ جس گاؤں میں ہم تھے وہاں کی اکثریت ان پڑھ لوگوں پر مشتمل تھی۔ انہیں ملکی سیاست کے بارے میں زیادہ معلومات نہ تھی، نہ دلچسپی، لیکن آہستہ آہستہ تحریک پاکستان میں شدت کے ساتھ ہی چوپال میں شام کو سیاست اور جناح کا یہ مطالبہ زیر بحث لایا جانے لگا۔ میرا باپ بھی ان مسلمانوں میں شامل تھا جو اس مطالبے کو ایک حماقت سمجھتے تھے، یعنی اپنی ساری زمینیں چھوڑ کر میں پاکستان چلا جاؤں۔ کیوں؟ وہ ملک مسلمانوں کے لیے ہے۔ جناح کا دماغ خراب ہے۔ کوئی اپنی مٹی کو چھوڑ کر جاتا ہے؟ کوئی اپنا گھر بار اور زمینیں چھوڑ کر صرف مذہب کے لیے کہیں چل پڑے؟ مجھے یاد ہے میرا باپ کئی سال یہی بات رات کو گھر میں ماں کے سامنے دہرایا کرتا تھا، اور گھر میں موجود سب لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ جب زندگی کے سکون سے گزر رہی تھی تو پھر اس طرح مطالبات حماقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں لگتے۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور میرا بھائی سب سے بڑا تھا۔ تینوں بہنیں دونوں کے درمیان آئی تھیں۔ گاؤں میں جب کبھی مسلم لیگ والے مسلم لیگ کے لیے کنونسنگ کرنے کے لیے آئے، میرے باپ نے بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح ان کا مذاق اڑایا۔ تم لوگوں کو ووٹ دیں؟ کیوں ووٹ دیں؟ بٹوارا کرنا چاہتے ہو تم لوگ؟ مصیبتیں بڑھانا چاہتے ہو؟ کانگریس ہے ہماری بات سننے والی، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ میرے باپ نے ہر دفعہ لیگیوں کو اسی طرح دھتکار دیا۔ کئی بار لیگیوں کے گھر گھر جا کر عوام رابطہ مہم کے دوران میرے باپ نے گھر کا دروازہ ہی نہیں کھولا۔ وہ لوگ دروازہ بجاتے، تھک کر اگلے گھر چلے جاتے۔ میرے باپ کی سوچ میں تب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی جب اس نے میرے بڑے بھائی کو ہائی اسکول کے بعد آگے تعلیم کے لیے جلندھر بھجوایا۔ گھر میں صرف میں اور میرا بھائی ہی تھے جنہیں تعلیم دلوائی جا رہی تھی۔ میرے بہنوں کو تعلیم نہیں دلوائی گئی۔ اس علاقے میں عورتوں کو تعلیم دلوانے کا راج نہیں تھا، اور پھر مسلمان عورتوں کے لیے تو تعلیم شجر ممنوعہ کا درجہ رکھتی تھی۔ میری ماں اور بہنیں گھر کے اندر بند رہنے والی عورتیں تھیں۔ ماں کبھی کبھار باپ کے ساتھ کھیت پر چلی جاتی، مگر بہنوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ میرے باپ ویسے بھی ایک خوشحال زمیندار تھا، جسے گھر کی عورتوں کو کھیتوں پر کام کروانے کی محتاجی نہیں تھی۔ شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہی میرے بڑے بھائی کی سوچ میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔